آپ نے تبلیغ دین کے لیے افغانستان، مصر، شام، ترکی اور برطانیہ کے کئی اسفار فرمائے۔ برطانیہ میں آپ نے وقفے سے طویل قیام فرمایا۔ آپ نے وہاں محی الدین ٹرسٹ، الاحیاء ٹرسٹ کی بھی بنیاد رکھی۔ برطانیہ کا پہلا اسلامی ٹی وی چینل نور ٹی وی بھی آپ کی کاوشوں کا ثمر تھا۔ حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے ایک طویل عرصے تک اسی تبلیغی مشن کے تحت آپ نے مختلف ممالک کے دورے کیے۔ برطانیہ میں تو ایک طویل عرصہ آپ مقیم بھی رہے، یورپ کے مختلف ممالک کے دورے بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے افریقہ ممالک میں بھی دورے کیے، وسط ایشیا آپ تشریف لے گئے، امریکہ کے مختلف ٹاؤنز میں بھی آپ نے جا کر تبلیغی اجتماعات کیے، کینیڈا بھی آپ کئی بار تشریف لے گئے، اور ابھی عمر کے آخری حصے میں غالباً 2016 میں جو ہندوستان کا آپ نے دورہ کیا، اس دورے میں آپ جموں کشمیر، سری نگر سے لے کر دہلی اور دہلی سے پھر اجمیر شریف اور سرہند شریف مختلف شہروں میں جا کر آپ نے وہاں اپنی اسی تبلیغی مشن کے تحت مختلف اجتماعات کیے، پروگرام کیے، اور یہاں پاکستان میں بھی آپ نے تمام عمر ملک پاکستان کے تمام صوبوں میں کوئی شہر ایسا نہیں، اور پھر خصوصیات کے ساتھ آپ کے اندر یہ بات بھی بڑی معنی خیز تھی کہ بہت ساری زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ سرائیکی زبان اور پشتون زبان میں جتنے قبائلی زبانیں ہیں، پھر پنجاب کی تمام اور اردو کی زبان میں آپ، حالانکہ آپ خود پشتو زبان ہیں، مگر اردو کا لب و لہجہ آپ کا ایسا تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو لوگ شاید یہ سمجھتے کہ آپ اہل زبان اردو ہی میں سے ہیں، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے جب سماعت کرتے تو وہ سمجھتے کہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پشتون حضرات جب ان سے گفتگو کرتے تو وہ کہتے یہ ہمارے ہیں۔ لیکن میں ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، 1985 میں حج کے موقع پر میں خادم کی حیثیت کے آپ کے ہمراہ تھا، تو عرفات کے میدان میں آپ تشریف فرما تھے خیمے کے اندر، سامنے خیمے میں کچھ شامی حضرات بیٹھے تھے جو حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب احرام کی شکل میں کوئی امتیاز نہیں تھا کہ یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن آپ کی مسرور کن شخصیت اور دل آویز آپ کی نورانی صورت کو دیکھ کر وہ متاثر ہو کر قریب آئے، اور جب گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا تو ان شام کے رہنے والے حجاج اکرام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں یقین یہ تھا کہ آپ کا تعلق اسی عرب علاقے سے ہے، شام سے ہے، کیونکہ آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے عربی زبان میں ان سے گفتگو فرمائی۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے وطن ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں خدمت اسلام اور تصوف کے حوالے سے ایک بڑی معروف اور نمایاں ہستی کے حامل تھے، اور آپ نے اس پورے خطے میں اور خاص طور پر بیرون ممالک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو، حضور علیہ السلام کی محبت کو اور تصوف کی اقدار کو عام کرنے کے لیے بڑا بنیادی کردار عطا فرمایا۔ ویلفیئر کے جتنے کام ہیں، محی الدین اسلامی یونیورسٹی ہو یا علمی میدان میں مثنوی شریف کا درس ہو، یقیناً آپ یادگار اسلاف تھے، اور اپنے تمام معاملات میں اور تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حضور علیہ السلام کی سنت کے علم بردار تھے، اور آنے والے تمام متوسلین اور مریدین کے لیے آپ کا پیغام اپنے تمام ظاہر و باطن میں حضور علیہ السلام کی محبت کا اور مخلوق خدا کی خدمت کا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو جاری و ساری فرمائے۔ رب العالمین نے واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ اور دعا میں شامل کر دیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دونوں چیزیں بتائی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ دنیا میں نیکی اتنی دے کہ شرمندگی نہ ہو، اور قیامت میں
نیکی اتنی ہو، قیامت کی نیکی اتنی ہو کہ تیری اور تیرے محبوب پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو قبولیت کی سند مل جائے۔ یقیناً آپ کی زندگی کچھ کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ آپ تمام عمر اس کوشش میں رہے کہ تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کو بھی عام کیا جائے، لیکن خود اپنی مصروفیات کے باعث اس شعبے کو آپ وقت نہ دے سکے، اور کوئی خاص کتاب آپ کی تصنیف نہ ہو سکی، لیکن آپ کے کچھ خطبات، اقتباسات، آپ کی کچھ تعلیمات مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ کچھ مصنفین نے اسے تحریر کیا ہے، اور ابھی ایک کتاب قبلہ پیر صاحب کے ایک خلیفہ ہیں محمد انیس صاحب، انہوں نے مرتب کی ہے، اس میں وہ خطبات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف تصانیف میں آپ کے خطبات موجود ہیں۔ اللہ نے وقت تو جدا کر دیا، چونکہ اگر فجر کا وقت ایک ہوتا تو فجر سے لے کر ظہر تک کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، اور عصر سے مغرب تک وقت خالی ہوتا، پھر مغرب سے عشاء تک دنیا خالی ہوتی، پھر عشاء سے لے کر فجر تک کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا۔ خدا نے اوقات جدا کر دیے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ جہاں ہر وطن میں، ہر ملک میں، ہر پہاڑ میں، ہر شہر میں، ہر فضا میں، ہر دریا میں، ہر جنگل میں، ہر آبشار کے قریب، ہر کوثار پر اور کوثار کے دامن میں خود توحید والے ہیں، رسالت کے نور والے ہیں، توحید کے جلوے سینوں میں اور رسالت کی محبت روحوں میں رکھے ہوئے موجود ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو سجدہ نہ کرے۔ وقت ایک ہوگا تو زمین خالی ہوگی، جدا وقت کر دو، کوئی سویا ہوگا، کوئی اٹھا ہوگا، زمین کسی وقت بھی سجدوں سے خالی نہیں رہے گی۔ اللہ غنی، جانا اوتھے ہے جو مصطفیٰ کی ملکیت ہے۔ آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کس کی ملکیت ہے؟ چھوڑو یار، آپ غلام کس کے ہیں؟ ارے آپ کس کے نام سے زندہ ہیں؟ کس کے نام سے زندہ ہیں؟ تو آپ بھی انہی کے، جنت بھی انہی کی۔ ارے ان سے لگے رہنا، شفاعت کر کے لے ہی جائیں گے۔ آپ نے 3 فروری 2017 کو لندن میں وصال فرمایا۔ آسٹن پارک برمنگھم میں ہزاروں افراد نے آپ کا نماز جنازہ ادا کیا۔ پھر آپ کے جسد خاکی کو پاکستان لایا گیا اور آزاد کشمیر نیریا شریف میں حضرت غلام محی الدین غزنوی کے پہلو میں آپ کی تدفین کی گئی۔ میں آخر میں اپنے سامعین اور ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور شیخ العالم نے اپنی تمام زندگی جس جد و جہد کے ساتھ گزاری، اپنی انتھک محنت کے ساتھ امت کی خیر خواہی کا جو سامان کیا، تو یہ بات ان پر صادق آتی ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ اور آپ نے جو کام کر دکھایا، جو کام کیا، اور جس طرح اپنی صلاحیت قابلیت کے ساتھ ایک جہاں آباد کیا، زمانہ یاد کرے گا، کیونکہ اسی احساس کو بیان کرتے ہوئے کسی نے کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ پاک آپ کی قبر مبارک پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم مریدین، متعلقین اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت اسی طرح جس طرح آپ نے کی،
ایسا کرنے کا اللہ ہم سب کو حوصلہ نصیب فرمائے، آمین۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کیو ٹی وی نے ہمیشہ حضور قبلہ عالم غوث الامت حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ پیر صاحب کے وہ سالانہ عرس کے پروگرام کو لائیو کوریج دی، اور کئی سال تک یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا جانے لگا اور لوگوں نے دیکھا۔ آج بھی آپ ہی کی ذات پر یہ جو خصوصی پروگرام ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب چیئرمین کیو ٹی وی اور ان کے تمام متعلقین کا، جنہوں نے قبلہ صاحب شیخ العالم پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دو جہاں میں انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، سبحان اللہ، مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، دل ہی نہ رہا باقی تو اب جینا۔ کس دھوم سے اٹھا ہے جنازہ تیرے عاشق کا، کس دھوم سے اٹھا ہے جنازہ تیرے عاشق کا، تجھ سے مل کر جو گیا ہوں اسے مرنا کیا۔ اس نے میت کے لیے لائے ہیں مشاق آنسو، جو عاشق چڑھتے ہیں، اس نے میت کے لیے لائے ہیں مشاق آنسو، اب تو ہی بتا کہ ہمیں کرنا تیرے عاشق کی نماز پڑھائے کوئی اور، تیرے عاشق کی نماز پڑھائے کوئی اور، توبہ کوئی جرم نہیں صادر تو نہ آنے کا بہانہ کیا، کوئی جرم نہیں صادر تو نہ آنے کا بہانہ کیا ہے، قبر میں جاتے ہی کھل گئی آنکھیں، قبر میں جاتے ہی کھل گئی آنکھیں، ان کی آمد کا اعلان، سبحان آمد کا اعلان، صدیقی تجھے جنت کی بہاروں میں سلانے والے، صدیقی تجھے جنت کی بہاروں میں سلانے والے، وہ آئے ہیں ذرا دیکھ اب ڈرنا، آئے ہیں ذرا دیکھ اب ڈرنا کیا۔